اگلے مساہم عزیزم محمد شعیب حسن پورہ، متعلم درجہ فارسی، جن کا موضوع ہے دوزخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی نبی المصطفى المختار وعلى آلہ واصحابہ الاخیار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، حاضرین جلسہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرا ہے۔ دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ میں آگ ہے، اژدہے ہے، بچھو ہے اور قسم قسم کے زہریلے جانور ہے، طرح طرح کے خطرناک عذاب ہے۔ دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے، اس کی لپٹ میں روشنی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ کی آگ کو 1000 برس تک دھکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھکایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھکایا گیا تو سیاہ ہو گئی، اور اب وہ بالکل سیاہ ہے، وہاں بالکل تاریکی اور گپ اندھیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری آگ جسے تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر دوزخ کی آگ اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے۔ یہ تو دوزخ کی آگ کا عالم ہے، اور دوزخ کی گہرائی کا تو یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پہ گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور اب وہ بالکل جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے گی، اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گے۔ سورہ ملک میں ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے ایک زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارے گی جیسا بھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ جہنمی انتہائی بدصورت اور سیاہ بنے ہوئے ہوں گے، وہ موت موت پکاریں گے، انہیں موت نہ آئے گی، وہ رونا چاہیں گے تو رو نہ سکیں گے کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہوں گے، لہذا آنسوؤں کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا، آنسو بہنے کی جگہ نہر و نالی کی طرح گڑے پڑ جائیں گے، آنکھیں زخمی ہو جائے گی، وہ بھوک بھوک چلائیں گے تو انہیں کھانے کے لیے آگ کے قطرے دیے جائیں گے جن سے نہ بھوک مٹے گی اور نہ پیٹ بھرے گا، پھر وہ چلائیں گے تو انہیں کھانے کے لیے گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، لہذا رکھے ہوئے کھانے کو نیچے اتارنے کے لیے وہ پانی مانگیں گے تو اس پر انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ وہ چہرے کے قریب آتے ہی چہروں کو بھون ڈالے گا، اور جو پیٹ کے ہاتھوں پہنچے گا تو پیٹ کے ہاتھوں کاٹ کر رکھ دے گا۔ جہنمیوں کو پیپ، خون، کڑوے پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے، اونٹ کے برابر سانپ، کچھر کے برابر بچھو ان پر ڈسنے کے لیے مسلط کر دیے جائیں گے، گرم گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا، لوہے کے گھر سے پٹائی ہوگی، کھال پلٹ دی جائے گی، لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، گلے میں توپ پڑا ہوگا، گندک کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے۔ جہنمیوں کو اگر اجازت مل جائے کہ وہ دنیا کی ساری چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو اس کے لیے جلو جان سے تیار ہوگا، مگر وہاں یہ سب نہ ہوگا، جہنم سے نجات پانے کی کوئی راہ نہ ہوگی، عذاب الہی بھگتنا پڑے گا۔ محترم حضرات، کہاں تک بتایا جائے کہ جہنم کتنی خوفناک اور خطرناک جگہ ہے اور اس میں کیا کیا عذاب ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا اور دیکھنا ہے کہ جہنم کے اس دردناک عذاب میں کون لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں اور کون لوگ جو اس سے نجات پا کر جنت کے ابدی انعامات کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل النار الا شقی، جہنم میں وہی داخل ہوتا ہے جو بدبخت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبخت سے مراد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يعمل للہ بطاعہ ولم يترك له بمعصیہ، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ کرے اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے گناہ ترک نہ کرے۔ بزرگوں اور دوستو، ہمیں ایسے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی فکر نہ کرنا جہنم میں جانے کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا اور اس کی خوشنودی کے لیے گناہ کو چھوڑنا جہنم سے نجات دلانے اور جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خواقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔